دلوں کے اندر تیل نہیں. آج ایک بڑا الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ علماء جہاد نہیں کر رہے. کل کسی نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا, ان دیوبندیوں نے آج تک دین کے لیے کیا ہے. 2-3 اسکالرز ہیں جو بڑے بباؤں کے دوہل ہیں, مولوی کچھ نہیں کر رہے, جہاد نہیں کر رہے, فلسطین کے لیے یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, فلانا نہیں کر رہے. دیکھو جو جہاد کر رہا ہوگا نا, وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ میں بم رکھنے جا رہا ہوں, میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں تمہیں علماء دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا. جہاد بر صغیر میں کیا 200 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں. کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں. کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے. اسلم شیخوپوری صاحب مولوی تھے, بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی, پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے. دیوبندی تھے. مفتی عتیق الرحمان کیا تھے؟ دیوبندی تھے. درس قرآن دیا کرتے تھے, درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. یہ جو لوگ کہہ رہے مولوی درس نہیں دے رہا, قرآن نہیں سکھا رہا, او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمن نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. تم جو کچھ کر رہے ہو, تمہیں تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے. قربانیاں دی علماء نے, علماء دیوبند نے دی ہیں قربانیاں. یوسف لدھیانوی شہید کا کیا جرم تھا؟ بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو, وہ بھی مولوی تھے. مفتی نظام الدین شہید کیا تھے؟ مدرسوں سے فارغ, بولو نا, چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مولوی تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی ہیں, جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا بچ گئے, گارڈ شہید ہو گیا. مفتی رشید احمد صاحب جو میرے شیخ تھے مولوی تھے. ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دارالافتاء والارشاد میں, ہم سو رہے تھے اور باہر دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. گارڈ تھا پٹھان, ماشاءاللہ, اللہ اس کی کوئی شہادت قبول کرے. دہشت گرد ہمارے مدرسے میں آئے, حملہ کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی مولوی کچھ نہیں کر رہے, ابے بھائی کچھ کر رہے تھے تو فائرنگ ہوئی نا ہمارے اوپر. وہ دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہوں گے نا. تمہارے پاس تو کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہوگا, اور ہم کیوں 4 گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں؟ خطرے ہمیں ہیں, تمہیں خطرے بولو نہیں ہے. تو ہم سب یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہو, اور ہمیں اسلام دشمنوں سے خطرے ہیں. تو ہم دارالافتاء والارشاد میں تھے, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا, حملہ ہوا ہمارے اوپر. گارڈ اللہ اس کو جزائے خیر دے, وہ بہادر آدمی تھا, وہ مورچے سے نکل کے سامنے آ کے اس نے دہشت گردوں پہ فائرنگ کی ہے. برس پورا اس کے پیٹ میں آ کے لگائے, خود بھی شہید ہو گیا, لیکن ان کو بھی بھگا دیا اس نے. ہماری جانیں بچا لی, ورنہ وہ اندر گھس کے انہوں نے ہمیں مارنا تھا. ہم سو رہے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے, پھر مولانا منظور مینگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں, اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں, تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں. تصور نہیں کر سکتے. کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں. رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں, کتنے مدارس کے علماء شہید ہوئے اس میں. نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی, شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, مولوی یہ نہیں کر رہا, مولوی فلانی. تم باتیں کر رہے ہو. مولوی جو کر رہا ہے نا, اور خاص طور پہ علماء دیوبند, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں, ہمیں بتا کے جائیں, میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا لوگوں, ٹھیک ہے. جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے, ہم ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں, یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے, فلسطین کیوں نہیں جا رہے لڑنے کے لیے, باتیں کر رہے ہو. آپ فلسطین کا راستہ بتا دو, میں یہاں اناؤنس کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں 1 ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے, نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے, نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے. تو جائے کہاں سے آدمی؟ اڑ کے چلے جائیں, کوئی جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ. آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بلا کہا, ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں, جہاد نہیں کر رہے. 2-4 عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, جائیں تو صحیح نا. آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. تو ہم باتیں نہیں کرتے, کیوں ہمیں پتہ ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر لیں گی. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو
آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی, بغاوت پہ لے جائیں گی, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کل ایجنسیوں نے اٹھا کے لے جانا ہے, آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو, کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں, اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل, پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں. تو جو چیز, جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے, اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے. فلسطین جانے کا راستہ کہاں ہے ان کی مدد کے لیے؟ جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان تو جو ہے نا, ان کو آپ راشن پہنچا سکتے ہیں, راشن پہنچائیں آپ. اگر کسی کو راشن پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہے, ہم سے رابطہ کریں, ہم بتائیں گے بھائی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اور بھی ٹرسٹ ہیں جو اندر کے, جو غزہ کے اندر ٹرسٹ ہیں جو لیگل ہیں, قانونی ہیں. آپ انلیگل کام جب کرو گے تو خود بھی چوڑے میں آؤ گے, اور جو آپ کو ترغیب دینے والا ہے جب آپ چوڑے میں آؤ گے تو وہ آپ کو نہ حوروں کے فضائل سنائے گا اس موقع پہ, وہ خود پتلی گلی سے نکل جائے گا. تو ہم ایسے کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جو انلیگل ہو, اور اس میں آپ کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے کھڑے ہو جائیں. باقی قربانی اگر دیکھنی ہے, اسلم شیخ عبوری شہید رحمۃ اللہ, میری تو بڑی دوستی تھی مولانا اسلم صاحب, ملاقات ہونے والی تھی, پتہ چلا جی ان کو شہید کر دیا. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست درس قرآن دے رہے تھے, پتہ چلا جی شہید کر دیا. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. پوری ایک داستان ملے گی شہادتوں کی, اور بہت سے ان علماء دیوبند کے شہداء ایسے ہیں جن کی خون کی خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سنی ہے. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو 6 مہینے بعد قبر سے نکالا گیا, جسم بھی سلامت تھا اور خون سے بے تحاشا خوشبو بھی آ رہی تھی. یہ مولوی ہیں جن کو صبح و شام لوگوں نے برا بلا کہا. تو آپ جب مولویوں کو برا کہو تو فرق تو کرو نا, کس کو کہہ رہا ہوں میں برا. آپ بتاؤ میں ان 2 نمبر مولویوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جو فلاں 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 ٹائپ کے جو کھاتے پینے والے, توندے بڑھانے والے, اور بس حلوے مانڈے اور یہ جب سے, تو ان کے تو ہم بھی خلاف ہیں بھائی. لیکن علی الاطلاق علماء کو برا کہنا, تو کرنے والے علماء پہلے بھی علماء تھے, آج بھی کون ہیں؟ آج بھی علماء ہی کر رہے ہیں سب کچھ, اور لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی ہیں. بہت کچھ الحمدللہ علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں, انلیگل کام نہ پہلے کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں. اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ نہیں مولوی کچھ نہیں کرتے.